السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ملک محمد تنویر NQ786 چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے لیے لگا دیا۔ جی سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اور میں آپ کے ناظرین کو بھی السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ میرا نام محمد ذیشان ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بارن سے حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک کے لیے میں نے تحصیل شکرگڑھ میں ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد BSc بھی میں نے تحصیل شکرگڑھ کے ایک گورنمنٹ کالج سے اس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں MSc کے لیے لاہور آیا اور لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں نے MSc کی ڈگری حاصل۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی تو کیا آپ بتائیں آپ کے والدین بھی پڑھے لکھے تھے؟ الحمدللہ میرے والد صاحب خود ٹیچر تھے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے تعلیم حاصل کی، اور میری تعلیم حاصل کرنے میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میری جو پوری فیملی ہے وہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، اور الحمدللہ ہم پانچوں نے پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور میری پوری فیملی پڑھی لکھی ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ تعلیمی سفر میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑا، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی، تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میں پیدل چل کر جو پاس گاؤں تھا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب میں تحصیل شکرگڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہاں بھی مجھے سائیکل پر جانا پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس بائک کا ذریعہ نہیں تھا کہ میں بائک پہ جا کے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکوں۔ یا تو سائیکل پر جایا کرتا تھا یا گاڑیوں کا انتظار کر کے گاڑیوں پہ جایا کرتا تھا۔ یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہر چیز موجود ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تعلیم کے لیے ہمیں یہ سواری کے ذرائع نہیں مہیا ہوتے تھے۔ اب دیکھیں ہر جگہ جگہ پہ سواری موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلیمی لیول اتنا گر کیوں گیا ہے؟ پہلے جب ہم تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تب یہ ساری سہولیات موجود نہیں تھی۔ آج کل کے دور میں بچوں کو ساری سہولیات موجود ہے۔ بچوں جو بڑے بچے ہیں ان کو تو پیرنٹس نے بائک لے کے دی ہوئی ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے گاڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور وہ بچے آسانی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان بچوں کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولیات موجود ہے۔ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولیات موجود نہیں تھی، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا تھا، اور ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ اور آج کل کے جو بچے ہیں ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ٹائم وہ پڑھائی کی نسبت موبائل پہ لگاتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جی سر، آپ نے یہ درست فرمایا کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو موبائل دے دو۔ وہ موبائل دیکھتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک اتنی عادت اس کی بن جاتی ہے کہ جب تک وہ موبائل کو استعمال نہ کرے تو وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے، اور کتاب کی طرف ان کا زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ سر، آپ اس حوالے سے پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ پیرنٹس کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہر ٹیچر کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیمی رپورٹ حاصل کرتے رہیں۔ پیرنٹس یہ شورٹی کر لیں کہ اگر بچوں کا 1 سال میں سلیبس مکمل ہونے کے بعد 2 سے 3 بار اگر ریوائز ہو جاتا ہے تو بچے بورڈ کے اندر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔